اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیلہ اللہ کریم آپ کو بہترین شفا دے میرے بچے، خود کو دم بھی کریں۔ اصل میں چینجنگ ویدر ہے، جو زیادہ تر لوگ بیمار ہیں، یعنی ہلکے والے، شدید والے تو نہیں ہیں، ہلکا پھلکا جیسے لو گریڈ فیور، سر درد، تو یہ موسم چینج ہوتا ہے، ایسے گلابی جھاڑا ہم کہتے ہیں، سردی آنے سے پہلے، سردی جاتے ہوئے، تو یہ جو موسم ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے۔ تو میڈیسن لیں، گرم دودھ پئیں، خود کو دم کریں، ممکن ہو تو تھوڑا سا آرام کریں، اللہ پاک شفا دے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد دو نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی کو بہت آسان کرتی ہیں، ہر معاملے میں، دین ہو یا دنیا، دونوں معاملات۔ ان میں سے ایک ہے مال اور ایک ہے صحت۔ بہت، اس سے یہ نہیں ہے ہر کام نہیں ہو سکتا، لیکن زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کا احساس، ان کی اہمیت، ان کی قدر تب ہوتی ہے جب ہم ان کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہم دن رات کام کرتے کبھی سوچتے بھی نہیں، لیکن جب کوئی بخار شخار چڑھتا ہے یا کچھ تو پھر ہوش آتا ہے کہ کتنا کام کرتے ہیں ہم، کتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے اتنی آسانی، اتنی سہولت، اتنی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، بس اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو صحت کو ضائع کرنے والی چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ اس میں کچھ چیزیں تو پتہ ہی ہیں سب کو، نشہ وشا یہ وہ، کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم نے خود مان لیا ہے کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، یا ہم جانتے مگر ہم نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے چسکے ہیں نا۔ فاسٹ فوڈ کبھی کبھار ہو گیا، چلو 2-3 ماہ میں ایک آدھ دفعہ، وہ اور بات ہے، لیکن جو ریگولر بیسس پر ہے کہ جی 2 دفعہ ہفتے میں پیزے آ رہے ہیں، برگر آ رہے ہیں، بریڈ کا، ڈبل روٹی کا استعمال بہت زیادہ ہے ہمارے گھروں میں، سہولت ڈھونڈتے ہیں نا ہم، صبح اٹھ کے روٹیاں پکانے سے چلو ڈبل روٹی آ جائے۔ ان سب چیزوں میں جو خمیر ہوتا ہے، خمیر اٹھا کر بنتی ہے نا یہ ساری چیزیں، ان میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو زیادہ تر یہ سب چیزیں وائٹ آٹے سے یا میدے سے بنتی ہیں، تو سٹارچ اور کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے سٹمک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل اکثر لوگوں کو پیٹ کی بیماریاں ہیں، نظام انہضام کی، ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں درد ہے، یہ وہ چلتا رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیکٹیریا زیادہ ہو جاتے ہیں نا، یہ بیکٹیریا ہوتا ہے جو یسٹ آپ یوز کرتے ہو پیزا کی ڈو کا، بیکٹیریا، زندہ بیکٹیریا ہوتا ہے۔ تو وہ بیکٹیریا بے شک مفید بیکٹیریا ہے، مگر جب وہ حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ ہمیں انٹسٹائن کی ڈیفرنٹ پرابلمس دیتا ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ ہم جب آٹا کھائیں، یعنی کہ جب روٹی کھائیں، تو ہم اسے باریک چھلنی سے چھانیں بھی نہیں، کیونکہ جو آٹے کے اور بیسن وغیرہ گرینز کے اندر جو ان کے چھلکے ہوتے ہیں، وہ ایک ایسا نیچرل فائبر ہے جو ہماری بڑی آنت کو، انٹسٹائن کو کلین کرتے ہیں، کولن نہیں رہنے دیتے اندر، پیٹ کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم تو آلریڈی بہت چھنا ہوا کھاتے ہیں، جو ہمارے آٹے آتے ہیں چکی سے بھی، ایون کبھی آپ نے دیکھا اس میں چھلکا ہو؟ نہیں ہوتا۔ وہ چھان کے اچھی طرح پھٹک کے چھلکا اتار کے تو گندم سیل ہوتی ہے، پھر اس کو اور مزید صاف سوف کر کے تو وہ پیس کے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انہیں باریک چھلنیوں سے چھانتے ہیں، پھر ہم پکاتے ہیں، تو آلریڈی اس میں فائبر بہت کم ہو گیا ہوتا ہے، فائبر کانٹینٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بھوسی جو نہیں ہوتی اس پر پھر جو تھوڑا بہت فائبر ہے وہ ہم سارا کچھ نکال کر میدا نکالتے ہیں نا، میدا جو ہوتا ہے وہ آٹے میں سے سب کچھ نکل گیا ہوتا ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ چپکتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، آٹا آسانی سے دھل جاتا ہے اور میدا کتنی مشکل سے اترتا ہے، ہاتھوں سے یا برتن سے، تو اس کی چپک بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو وہی حال پھر آنتوں کے اندر جا کر بھی ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ تر بچوں کو آج کل آنتوں کی پرابلم ہے کہ جیسے پوری طرح کولن کلین نہیں ہوتا، پوٹی کر کے بھی لگتا ہے بھی اور آئے گی پر آتی نہیں ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ہمارے، اتنی برمار ہے اور مزیدار بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، بچہ فطرت پر ہوتا ہے، تو بچے جب کولڈ ڈرنک ٹیسٹ کرتے ہیں نا، پھر وہ دعوتوں پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کھانا، ہمیں بوتل دے دو۔ سارے بچوں نے یہی کیا ہوگا، آپ کے بھی، میرے بھی۔
تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مزیدار ہے نا، اور کوئی ایسا کانٹینٹ ہے اس کے اندر جو ہمیں عادی بناتا ہے. یعنی میں نہیں پیتی، الحمدللہ مجھے نہیں ہے، منگائی بھی کبھی نہیں، لیکن کہیں جاؤ نا پڑی ہوتے دل چاہتا ہے اچھا چلو ایک آدھ گھونٹ، تو کبھی میں لے لیتی ہوں، پھر کبھی نہیں بھی لیتی. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ٹیسٹ ایسے انہوں نے اس میں ٹیسٹ میکر ڈالا ہے جو ہمیں اپیل کرتا ہے، تو مزیدار ہیں. تو کتنے ہی آپ دیکھیں ڈرنکس ہیں بازار میں، طرح طرح کے جوس، یہ وہ. اب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کوئی جوس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف انہوں نے ان کے اندر اسینس ڈالے ہوئے ہیں اور فلیورز ڈالے ہوئے ہیں اور بس. تو جو یہ فزی ڈرنکس ہیں ان کے اندر وہ گیس ڈالی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈکار شکار آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ چینی چینی ہے، نیری چینی ہے. تو اس کا استعمال بہت خراب ہے، فزی ڈرنکس جتنے بھی ہیں. پھر ایک اور مصیبت یہ جو پاور ڈرنکس آ گئے ہوئے ہیں، ریڈ بل اور پتہ نہیں کون کون سے، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، اسٹرنگ ہے. تو یہ بہت زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور کڈنیز کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ جو ڈرنکس ہیں یہ آپ کی پیاس بجھا دیتے ہیں، یہ ان کے پیاس پانی پینے کی طلب کو کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کا انٹیک کم ہوتا ہے. اگر بچے ریگولر لیتے ہیں، جو بچے اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں وہ تو تقریباً ڈیلی ایسی چیزیں لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ایون چائے بھی آپ کی پیاس کو کم کرتی ہے، آپ کو کم پیاس لگتی ہے، یا آپ کو پانی پینے کی طلب کم ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہم پانی کا انٹیک کم کر دیتے ہیں، تو ہماری کڈنیز کو کم پانی ملتا ہے واش کرنے کے لیے، اور وہ واش نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کڈنیز میں درد کی پرابلمز آغاز ہوتی ہیں، شاب لب کے آنا اور یہ سارے پرابلمز، اور معدے کی خرابی کی وجہ سے منہ کا پکنا، منہ میں چھالے، یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے. پھر موٹاپا تو ہے ہی ہے. آج آپ دیکھیں بچوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے موٹاپے کا، چھوٹے بچوں کو ہے، تیسری چوتھی کلاس کے بچوں کو ہے، بڑوں کو تو ہے ہی ہے، میٹرک ایف اے. تو کیوں ہے بچے اتنے موٹے؟ کیونکہ وہ کالج جاتے ہیں، پیزے کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، شوارمے تو عام ہے کھاتے ہیں، پھر اوپر سے کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے سارے دن میں کھایا کیا ہے، ایک شوارما کھایا ہے. وہ ایک شوارما جو ہے نا وہ 10 روٹیوں کے برابر ہوتا ہے اپنے کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کے اندر، اور پتہ نہیں ہوتا. تو کبھی کبھار جسٹ فور اے چینج کوئی حرج نہیں ہے، کھا لیں، لیکن ریگولر اپنا پراپر فوڈ کھائیں. ہماری روٹی بہت اچھی ہے. اچھا روٹی میں بھی بازار کی خمیری روٹیاں، نان بہت نہیں کھانے چاہیے. کبھی کبھار کھا لیا ٹھیک ہے، اسی طرح چلو ونس ان ویک ناشتہ کر لیا سنڈے کو، جی چلے. لیکن روز روز، کیونکہ ان میں بھی وہی مسئلہ آتا ہے نا، نان بھی جو ہیں وہ سفید آٹے کے بنتے ہیں اور پھر ان میں خمیر ڈالا جاتا ہے اور سارا کچھ، تو وہ بھی نقصان دہ ہے معدے کے لیے. گھر کی روٹی کھائیں، پھلکا، ناشتے میں پراٹھا کھائیں، گھر کا سالن کھائیں، پکی ہوئی پراپر ہانڈی کھائیں، بھنی ہوئی کھائیں، شوربے والی کھائیں، مختلف گھر میں بنائیں چکن شکن، یعنی کہ جیسے روسٹ ووسٹ بچوں کو بنا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. خالی گوشت ہیلدی فوڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اور بعد میں بھی سالن روٹی بھی بنتی تھی، اور اکثر اوقات خالی گوشت بھی بنتا تھا، کیونکہ اس دور میں اتنی ورائٹیز تو تھی نہیں، اتنے ٹیسٹ میکرز بھی نہیں تھے. تو اس وجہ سے خالی بنا ہوا گوشت بنانا عام رواج تھا. عربوں میں تو بہت بنتا تھا، کیونکہ وہ گھر کی چیز ہوتی تھی نا، مرد جاتے تھے شکار پر اور شکار کر کے لے آتے تھے. تو سب سے آسان چیز جو گھروں میں اویلیبل ہوتی تھی گوشت ہوتا تھا، کھجوروں کے بعد. تو گوشت جو ہے وہ پروٹین کا بہت بڑا ذریعہ ہے. گوشت موٹاپا بھی نہیں کرتا، اور گوشت جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ کو بھی مینٹین رکھتا ہے. تو بچوں کو بھون دیں، گوشت روسٹ بنا دیں اس طرح، اور کوشش کریں کہ بچے باہر سے نہ کھائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 100% نہ کھائیں، کوئی سسٹم بنا لیں کہ بھائی ونس ان اے منتھ ہی جانا ہے، یا اس طرح کچھ، تو کچھ بہتری آ جائے گی. تو صحت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پانی کا انٹیک پورا لے. پانی کا تو ہمارے یہاں نا گویا کہ ایک بیماری ہے لوگوں میں، پانی نہیں پیتے، نہیں پیتے پانی، گرمیوں میں بھی نہیں پیتے. میں وہی دیکھتی ہوں، 2 گھونٹ بھر کے گلاس لیں گے، پانی بھریں گے، 2 گھونٹ لے کے رکھ لیں گے. بھئی اگر 2 ہی گھونٹ پینا تھا تو بھرا کیوں، ضائع کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی پئیں. آپ کو دن میں 4 سے 5 لیٹر پانی پینا چاہیے. اتنا پانی ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، ہماری کڈنیز کو ریکوائرڈ ہوتا ہے
باڈی کے جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے، ان کے پیشاب پوٹی کے لیے. تو جس کو قبض رہتی ہے وہ ذرا یہ تکلیف کرے کہ صبح اٹھ کر پانی پیے. کچھ بھی کھانے سے پہلے صبح ان کے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 4 سے 5 گلاس پانی پئیں. اگر تو نیم گرم پئیں بہت ہی اچھا، اور اگر نیم گرم نہیں پیتے، میں خود نہیں پی سکتی، مجھ سے گرم پانی نہیں پیا جاتا، یعنی میری پیاس ہی نہیں بجھتی، تو میں تو نہیں پیتی نیم گرم. لیکن گرمیوں میں بھی روم ٹمپریچر کا پانی، تو نارمل پانی آپ صبح اٹھ کر پئیں. جس کو قبض ہے شکایت دور ہو جائے گی بغیر کسی میڈیسن کے. تو پانی کا انٹیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے پرابلمز ہوتی ہیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت. اسٹیو جابز جو ہے، آپ کو پتا ہے، دنیا کے سب سے امیر افراد میں سے، ایپل کمپنی کا مالک. جب وہ بیمار تھا تو کافی بیمار رہا، بہت اچھی کیئر وغیرہ ہو رہی تھی اس کی، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. تو وہ صحافی پہنچے انٹرویو کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا سم اپ کریں گے، اتنی آپ نے کامیاب زندگی گزاری، ناؤ یو آر آن بیڈ، تو کیا آپ. اس نے کہا کہ جی میں نے یہ دیکھا ہے آپ کے پاس کتنا پیسہ آ جائے، آپ گاڑیاں لے سکتے ہیں، بنگلے، گھر، ملازم، آپ کسی بندے کو یہ نہیں عائد کر سکتے کہ میری بیماری تم لے لو مجھے ٹھیک کر دو، تو بیماری خود ہی کاٹنی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ صحت کا خیال رکھیں. صحیح کہا ہے اس نے، صحت کا خیال رکھیں. صحت بہت قیمتی چیز ہے. اللہ کا حکم جب آ جائے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن خود اپنی صحت ضائع خراب نہ کریں. ایک اور مسئلہ ڈائٹ کے اعتبار سے بھی ہے بچیوں میں، یعنی کہ ڈائٹنگ کرتی ہیں، وزن کم کریں اچھی بات ہے، لیکن سٹیبل ڈائٹ کے ذریعے کریں. یہ جو ہوتا ہے نا کریش ڈائٹنگ، یہ کبھی نہ کریں، کیونکہ پھر باڈی میں جو ویکنسز آتی ہیں، یعنی الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی ویکنس ایکسپیرینس نہیں کی، صرف 2 دفعہ، ایک اب اور ایک بہت پرانی بات ہے. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ڈوئنگ مائی گریجویشن. تو مجھے میرے گریجویشن کے جو سینڈز اپ ہوتے ہیں، جس کے بعد پیپر ایڈمیشن جانا ہوتا ہے، وہ امتحان تھے. تو امتحانوں سے پہلے مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا. تو ٹائیفائڈ سے اٹھی تو فوراً بعد پیپر تھے، تو پیپر پر پیپر، پیپر پر پیپر، تو وہ مجھے دوبارہ ہو گیا. تو پیپر تو میں نے دے لیے، لیکن وہ میں جب دوبارہ ٹھیک ہوئی، مجھے اتنی ویکنس تھی کہ نہ، یعنی کہ اٹھتی تھی تو چکر آتے تھے. تو بہت ٹائم لگا اس ویکنس کو کور کرنے میں، لیکن خیر اس ٹائم اتنا فیل نہیں ہوا. ظاہر ہے وہ بالکل پیک یوتھ تھا، بالکل ہی انسان ینگ ہوتا ہے تو اتنی سمجھ نہیں آتی. تو اب سیکنڈ اس کے بعد بیماری تو زندگی میں چلتی رہتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہے. لیکن مجھے کبھی ویکنس ایسے باقاعدہ ایک کا دن ہوا چلو تھوڑا سا ڈاؤن فیل کیا، ٹھیک ہو گئے. ابھی جب میں بیمار ہوئی ہوں تو پھر میں نے سیکنڈ ٹائم ایکسپیرینس کیا ہے طویل ویکنس کو. تو ابھی تک میں اس کو ریکور نہیں کر پائی، حالانکہ میں بہت اچھے طریقے سے ڈائٹ لے رہی ہوں، کچھ ملٹی وائٹامنس بھی لے رہی ہوں. لیکن اب جب یہ ٹائم ہوتا ہے نا تو میری بیٹری ایکچولی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ میں کہتی ہوں اچھا مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. تو میں بہت کوپ اپ کر کے اپنے آپ کو یہ کلاس لیتی ہوں. تو میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا اتنی کلاسیں لیتی ہو کیسے، مجھے کبھی نہیں محسوس ہوا الحمدللہ. میں ایسے روٹین میں چلتے پھرتے رہتی ہوں، مجھے فیل بھی نہیں ہوا. لیکن یہ بیماری کے بعد سے مجھے شام والی کلاس بہت مشکل لگ رہی ہے لینا، میں تھک جاتی ہوں، بالکل میرا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اصل چیز جو میں آپ سب کو کنوے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ نہیں، وہ تو انشاءاللہ 1 آدھ مہینے میں ہو جائے گا کور اپ. مقصد میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں ہیلتھ کے بغیر آپ پڑھا بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، عبادت بھی نہیں کر سکتے. ہیلتھ کے ساتھ سب کچھ، ہیلتھ از ویلتھ، بالکل صحیح بات. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے. تو کبھی کریش ڈائٹنگ وغیرہ نہ کریں، کیونکہ جو ویکنسز ہوتی ہیں وہ پھر ان دا لانگ رن جا کر تکلیف دیتی ہیں. ویٹ آپ نے لوز کرنا ہے، کسی نہ کسی نیوٹریشنسٹ کے ساتھ مشورہ کر کے پراپر اپنا ایک سٹیبل ڈائٹ پلان لے کر اس کے مطابق لوز کریں. ایک اور چیز خواتین میں نے بہت دیکھی ہے اپنی اسٹوڈنٹس میں، اور میں اس چیز کو بہت زیادہ ایڈوائز کرتی ہوں سب کو کہ یہ کبھی نہ کریں. غصہ چڑھتا ہے نا کھانا چھوڑ دیتی ہے نا، گھر میں لڑائی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، ساس کے ساتھ ہو گئی، میاں کے ساتھ ہو گئی، کچھ بھی، کھانے نہیں کھا رہی، بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں، ہفتہ ہفتہ ایسے نکالیں کہ تھوڑا سا کھایا تو بس ایسے ہی. اب وہ ہوتا کیا ہے، جب یہ چیز بار بار کرتے ہیں نا تو باڈی اندر سے ڈیمیج ہوتی ہے.
یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ ان کے مسائل چل رہے تھے, کافی چلے, ہوتا ہے, زندگی ہے. لیکن انہوں نے وہی کیا, ان کو میں منع کرتی تھی کہ ایسا مت کرو نا, لیکن وہ یہی کہ سارا دن غصے میں کھانا ہی نہیں کھانا, سارا دن ایویں بے وقوفوں کی طرح کام کرتے رہنا اور کھانا نہیں کھانا. تو بہت بھوک لگی تو اتنا اتنا کھا لیا. تو وہ پھر کیا ہوا, 3-4 مہینے بعد نا میری ہڈیاں دکھ رہی ہیں, میرے بازو دکھ رہے ہیں, اچھا ویک بھی بہت ہو گئی, رنگ کالا ہو گیا, مجھے کیا ہو گیا ہے. تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا تو منرل بہت کم ہوئے ہیں, آپ کی پروٹین کم ہوئی ہے, ٹیسٹ کروائے نا, آپ کا جی ایج بھی کم ہوا ہے, آپ کا تو شوگر لیول کم ہے, ایون دو کہ اس کی باڈی کا ٹمپریچر بھی کم تھا. میں نے یہ چیز دیکھی, ان کے صحت مند میں پہلی دفعہ دیکھی. ایک پہلے پیشنٹ تھے, ان کا میں نے دیکھا تھا کہ آپ بخار لیتے ہیں نا, وہ زیادہ ہوتا ہے, تو 90 سے کم ہونا, 99 سے کم ہونا, یہ بھی خطرناک ہے. کیوں کم ہے؟ تھوڑا بہت تو خیر نہیں فرق پڑتا, لیکن زیادہ کم ہو تو فرق پڑتا. تو ان کا جو ہے 87 تھا باڈی ٹمپریچر. کیوں؟ پروٹین وغیرہ کی کمی کی وجہ سے, کیونکہ باڈی ٹمپریچر بھی تو پروٹین سے ہی بنتا ہے نا. تو وہ مقصد کہنے کا یہ کہ پھر منرلز لے, پھر ڈرپے لگوا. تو میں پھر گئی ان کی عیادت لے, میں نے کہا اب آپ ٹھیک ہے, میں آپ کو کتنا منع کرتی رہی ہوں کہ یہ مت کریں. آپ کے بھوکے رہنے سے مسئلہ حل ہوا؟ نہیں. کسی نے نوٹس کیا؟ نہیں. تو میں نے کہا پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو وہ ابھی تک وہ دوائیاں کھا رہی ہیں, سب کھا رہی ہیں, پر ابھی تک وہ پہلے والی ہیلتھ پہ واپس نہیں آ سکی. اور اب خود پچھتاتی ہیں, اب خود وہ کہ میں تو پراپر اپنے ٹائم پہ کھانا کھاتی ہوں, کسی کا منہ بنا ہو میں بالکل پرواہ نہیں کرتی. میں نے کہا اب وہ فائدہ, اب تو کور ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. تو یہ اس طرح کی جذباتی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. گھر ہیں, گھروں میں اچھا وقت گزرتا ہے الحمدللہ, زیادہ تو اچھا ہی گزرتا ہے. کبھی کبھی دقت بھی آ جاتی, بعض اوقات ہماری وجہ سے ہوتی ہے, بعض اوقات سامنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے, بعض اوقات دونوں سائڈوں سے ہوتی ہے, اور چیزوں کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگ جاتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میری فاقہ کشی سے اگر مسئلہ حل ہو تو کر لے فاقے. جب نہیں حل ہونا, اور پتہ نہیں حل ہونا, تو پھر اپنی صحت خراب نہ کریں. کھائیں پئیں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. جب مسئلہ حل ہونا ہے ہو جائے انشاءاللہ. پریشان ہے تو اٹھ کر نفل حاجت پڑھیں, دعا کریں, صدقہ کریں. کھانا نہ کھانے سے اللہ نے کون سا راضی ہو جانا ہے نا. تو لہٰذا اس ساری بات کا مقصد صرف یہ ہے, اپنی صحت پر ظلم نہ کیا. ایک میری عزیزہ ہیں, بہت سینئر, ان کی میری خالہ لگتی ہیں, تو وہ ان کو شوق چڑھا ویٹ لوز کرنے کا. اچھی بات ہے, ان کا ویٹ بہت تھا, کرنا چاہیے تھا, لیکن وہی بات, کریش ڈائٹ, یہ بھی نہیں کھانا, وہ بھی نہیں کھانا, وہ بھی نہیں کھانا, وہ بھی نہیں کھانا, ہے نا. صبح جو ہے ایک سلائس لے لیا چائے, آدھا کپ چائے کے ساتھ, تو بس یعنی کہ انہوں نے فاقہ ہی کیا. سب سمجھاتے رہے, وہ نہیں مانے. تو پھر کیا ہوا, پھر معدہ خراب ہوا, بیمار پڑ گئی. پھر ڈاکٹر نے میڈیسنز وغیرہ دی. اب ان کا پرابلم کیا ہے؟ اب ان کا پرابلم یہ ہے وہ کھا نہیں سکتی پراپر نا, ذرا سا کچھ کھا لیں اوپر نیچے, ایک بائٹ, جیسے ہم لوگ کچھ کھا رہے ہیں, انہوں نے کھانا اپنا کھا لیا ہے, وہ بڑا محدود اور سلیکٹیو کھا سکتی ہیں, ڈاکٹر نے ان کو اب لسٹ دے دی ہوئی ہے, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, آپ نہیں کھا سکتی ہیں, اب آپ کا معدہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو جو انہوں نے کھانا ہے وہ کھا لیا. اس کے بعد اگر جیسے آپ کہتے ہیں کیلا کھا لیں, آنٹی کیا ہوتا ہے کیلا, وہ انہوں نے اگر کھا لیا ہے تو بس طبیعت خراب. ذرا سی ایڈیشنل چیز ان کا معدہ ہضم نہیں کرتا. تو اللہ معاف کرے, جب تکلیف ہوتی ہے تو گھنٹوں پھرتی رہتی ہیں. تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ویٹ ریڈکشن بہت اچھی بات ہے, آپ ضرور کریں. ایک تو ایکسرسائز ساتھ شامل کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پراپر نیوٹریشنسٹ کی ہیلپ کے ذریعے اسٹیبل ڈائٹ پلان لے کر اپنے ویٹ ریڈیوس کریں, اور کبھی بھی صحت خراب کرنے والا کام نہ کریں. اور ویٹ ریڈکشن کی دوائیاں بھی کبھی مت کھائیں, نیور ایور ان یور لائف. ان دوائیوں سے سوائے بیماری کے کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو صحت کی کیئر کیا کریں. اللہ آپ سب کو, مجھے, ہم سب کو صحت مند رکھے, کیونکہ صحت کے ساتھ ہی ہر چیز اچھی لگتی ہے. صحت کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ خود کو دم کیا کرے. دم کرنے سے صحت کی کوالٹی بہت بہتر ہوتی ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور صحت مند رکھے, آمین ثم آمین. اچھا جی, اب مجھے بتائیں کس کس نے تیاری فرمائی؟
فرمائی. چلیں پھر فوزیہ سے ہی شروع کرتے ہیں. جی فوزیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے ہجرت سے لے کر بچڑے کے بنائے جانے تک کے حالات بیان کر. پوز کیوں ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے وہ ہجرت کی بحر احمر کی طرف ہجرت کی تو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بحر احمر کی طرف ہجرت کی مصر سے تو فرعون سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کہ بنی اسرائیل گھبرا گئے تھے کہ اب ہم مطلب کہ پیچھے آگے سمندر ہے، پیچھے وہ فرعون کیا لشکر ہے، تب ہم جائیں کہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ سمندر میں مارا تو دریا وہ سمندر جو وہ پھٹ گیا. فرعون کا لشکر کہاں تھا؟ فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تعاقب میں تھا بنی اسرائیل کے شروع سے. نہیں جب انہوں نے ہجرت کی تھی مصر کی طرف، مصر سے ہجرت کی تھا. ہجرت کی تو ہجرت کرتے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے وہ. نہیں ان کو نا اطلاع دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ سارے جا رہے ہیں یہاں سے. کیسے اطلاع ملی؟ ان کو اطلاع ملی. کس نے بتایا؟ فرعون کے لشکر کو جب معلوم ہوا. کیسے معلوم ہوا؟ کامن سینس کا سوال ہے، کیسے معلوم ہوا؟ ان کے وزراء نے بتایا. چلو وزیروں کو کیسے معلوم؟ کیونکہ وہ سارے پھیلے ہوئے تھے نا بنی اسرائیل ہر جگہ پہ. تو پھر پھیلے ہوئے سے کیا مراد؟ ہر جگہ پہ تھے، پورے مصر میں تھے. پورے مصر میں ان کی آبادیاں تھیں. ہاں تو جب وہ آبادیاں خالی نظر آئیں تو ڈیفینیٹلی چلے گئے نا. ان کو پتہ لگ گیا ایک گھر خالی ہو، دو گھر خالی ہو، جب پوری پوری بستی خالی ہے تو سمجھ آ گیا نا. عقل مند تھے، بے وقوف تھوڑی تھے. تو جب پوری پوری بستیاں خالی تھی اور وہ بھی سارے علاقوں میں، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ بنی اسرائیل فرار ہو گئے. تو بتایا نہیں، ان کو پتا چلا. کیسے پتا چلا؟ بھی خالی بستیاں دیکھ کر پتا چلا. ٹھیک ہے، اچھا پتا چلا پھر کیا ہوا؟ جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے لشکر کو اپنا لشکر لے کے وہ نکلا ان کے تعاقب میں. تو شاباش. ان کے تعاقب میں نکلا تو پھر جب بنی اسرائیل نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو آسان راستہ. آپ اتنے کنفیوز ہو کر کیوں بتا رہے؟ وہ ان کے تعاقب میں نکلا، ٹھیک ہو گیا. کہاں دیکھا بنی اسرائیل نے؟ کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ بحر احمر کے پاس. اس دوران بنی اسرائیل بحر احمر کے کنارے پہنچ چکے تھے اور کوئی ارادہ سمندر پھاڑ کر سمندر عبور کرنے کا تو نہیں تھا نا، کہ پلان تھا یہ؟ نہیں پلان تھا نا. تو کیا کر رہے ہوں گے وہاں پہ؟ وہاں پہ وہ دیکھ کے گھبرا گئے کہ اب ہم کہاں. نہیں وہ تو جب پہنچیں گے. بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے؟ سمندر کے کنارے پہنچ گئے نا. اب کیا کر رہے تھے؟ اب اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما. کیوں مانگ رہے تھے؟ سمندر پار کرنا تھا. کیا انہیں سمندر پار کرنا نہیں آتا تھا؟ وہ تو سمندر تھا نا. نہیں تو کیوں سمندر پار نہیں درمیان میں کہاں سے پہنچے؟ سمندر کے کنارے کھڑے تھے بھائی، درمیان میں آتے کیسے پہنچایا ان کو؟ سمندر کے کنارے کھڑے تھے تو کیسے سمندر پار کریں گے؟ اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑی ہوں گی، آپ وہاں کھڑے ہو کر وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ سمندر پار کرا، اللہ سمندر پار کرا. اللہ کہیں گے میں نے کوئی نہیں کرانا. عقل دی ہوئی ہے تمہیں، کیسے پار کریں گے سمندر؟ بتائیں سمندر کیسے پار کریں گے؟ صرف اس سوال کا جواب دیں. آپ سمندر کے کنارے کھڑی ہیں، آپ نے سمندر کے دوسرے کنارے پر جانا ہے، کیسے پار کریں گی؟ جی کشتیاں وغیرہ استعمال کریں گے. اللہ کا بیچ میں کیا آ گیا؟ اللہ نے دماغ نہیں دیا؟
سمندر پار کرنا ہے، کشتی لو اور جاؤ سمندر کے پار. میں کیوں آ کے مدد کروں؟ میں وہاں آؤں گا جہاں تمہارے اسباب کام نہیں دیں گے. تو کشتی ہائر کرو اور جاؤ سمندر کے پار جاؤ. میں نے روکا ہے تو اللہ کوئی ہیلپ کرنے نہیں آئیں گے آپ کی اگر آپ وظیفہ پڑھیں گی تو، کیونکہ اللہ کہیں گے جاؤ بھائی کشتی والا لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے، اور کس چیز کے انتظام میں تھے؟ کشتیوں کے، کیونکہ 2-4 لوگ تو تھے نہیں، بڑی تعداد تھی. تو ریت کے مطابق 40 لاکھ تھی. میں کہتی ہوں 40,000 نہیں مان، 4,000 لوگ نہیں مان جب آپ نے ان کو ٹرانسپورٹ کرنا ہو تو وہ ایک پار سے دوسرے پار جانا تھا تو ان کو بڑی کشتیاں درکار تھیں، بڑے جہاز درکار تھے، جن کے لیے وہ ظاہری بات ہے ارینجمنٹس کر رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے. لیکن مین وائل کچھ اور ہو گیا. کیا ہوا؟ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. خالی لشکر نہیں، لیڈ خود فرعون ہی کر رہا تھا. فرعون اپنے لشکر کے سمیت پہنچ گیا. کہاں پہنچا؟ سر پہ نہیں پہنچ گیا، دور سے دھول اڑتی دیکھ کر انہیں پتا لگ گیا کہ فرعون آ گیا. کیونکہ یہ میلوں کے فاصلے ہوتے تھے، بہت لمبے لمبے فاصلے، تبھی تو ایک کام سے دوسرا کام ہو جاتا تھا. اب یہ کوسچن ریز ہوا کہ موسیٰ اب تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کشتیوں پہ بیٹھ کر جائیں، یہ تو ہمیں تباہ کر دیں گے. کشتیاں تو ان کے پاس بھی ہیں، وہ تو لشکر ہے. اب ہم کیا کریں؟ ظاہری بات ہے کہ سمندر جو ہے، آپ کے جو نیوی والے ہیں ان کے جہاز موجود رہتے ہیں نا ساحل سمندر پر، جو ہمارا حصہ ہے بحر عرب کا. تو اگر کوئی ضرورت آدمی کو پڑ جائے تو منٹوں منٹی جہاز نکل جائیں گے، ہے نا. تو ان کی اتنی بڑی آدمی تھی تو انہوں نے بھی تو کوئی جہاز وغیرہ کوئی کشتیاں رکھی ہوں گی نا، تو وقت ضرورت ہو تو فوراً نکل آتے. تو انہوں نے کہا اب کیا ہوگا موسیٰ، we don't have time. تب پھر موسیٰ نے کہا کہ اللہ میری مدد کرے. تو جو لشکر تھا اس کے آنے کے آثار ہی نظر آئے، یعنی کہ گرد کے بادل اور گھوڑوں کی ٹاپیں، وہ بھی بلکہ بھی دور ہی تھی، ایکچولی گرد ہی سے اندازہ ہوتا تھا پہلے دور میں. بلکہ آپ مغلوں تک کے زمانے کو سٹڈی کریں تو واچ ٹاور پر جو چوکی دار ہوا کرتے تھے نا، وہ گرد کے بادل اٹھتے دیکھ کر جان لیتے تھے کہ یہ لشکر کی دھول ہے کہ یہ قافلہ ہے. قافلہ اتنی گرد اڑاتا نہیں نا، قافلہ تو آرام آرام سے آ رہا ہوتا ہے، تو ہلکی ہلکی گرد ہوتی ہے. لشکر والے جو ہوتے ہیں وہ گھوڑوں پر سوار ہیں، گھوڑے دڑا دڑ دوڑ رہے ہیں، سپیڈ اپ ہیں، تو وہ پھر اس حساب سے گرد کے طوفان اٹھتے ہیں. تو وہ پھر جان لیتے تھے کہ لشکر آ رہا ہے، اور گرد کا وایا دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریباً اتنے ہزار کا لشکر ہوگا. اور سمت پھر گرد کے دیکھ کر کے جی شمال کی سمت سے آ رہا ہے، جنوب کی سمت سے، یہی دیکھا جاتا تھا. اور کیا دیکھا جاتا تھا اس ٹائم میں؟ تو ان لوگوں نے بھی گرد کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا کہ فرعون آ گیا بما لشکر. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی. پھر اللہ نے کہا سمندر میں عصا مارو اب جاؤ پار. اور اتنا وایا تھا کہ یہ سارے لوگ ان کے آتے آتے سمندر پار کر چکے تھے. جب یہ پہنچا ہے تو اس نے صرف ان میں سے چند لوگوں کو، آخری حصے کو، ٹیل جو ہوتی ہے اس کو اس ڈرائی رستے سے جاتے ہوئے دیکھا، اور اس نے کہا اچھا یہاں سے جایا جا سکتا ہے، دس از دا وے. اور پھر آپ کو پتا فالو کیا اور پانی چل گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتماد کے ساتھ بات بیان کیا کریں. یہ جب واقعہ ہم ڈسکس کر لیں گے، آپ اس پہ چھوٹے چھوٹے اپنے ڈیبیٹس بنائیں گے، 5-5 منٹ کی، 6-6 منٹ کی، بیان کریں گے. آپ کو چیز بیان کرنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر غور بھی کیا کریں. صرف یہ نہیں کہ واقعہ کیا ہے، اس کے جو امکانات ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، ان کو بھی دیکھا کریں. یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اچھا کنٹینیو کریں. سمندر سے انہوں نے پار کر لیا، پانی چل پڑا، یہ ڈوب گئے، مسلمان پار اتر گئے. جب سمندر پار کر لیا تو اب حضرت جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا میں آباد ہوئے. صحرائے سینا میں آباد ہوئے، وہ ایک بالکل صحرا تھا، وہاں پہ کوئی سایہ کچھ بھی نہیں تھا. تو ان پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے اوپر جو ان کو جس نعمت سے نوازا تھا وہ یہ تھا کہ رانگ آنسر.
ایک تو آپ اتنی یقینی وثوق کے ساتھ کہہ رہی پہلی نعمت، نہیں پہلی نعمت تھی ہی نہیں، آبادی شبادی تو بھی بڑی دور کی بات ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے گائے بچڑا بنانے کے واقعے تک پہنچنا، تو آپ تو پہنچ گئی بہت آگے. آباد ہونے کے لیے تو صحرائے سینا میں نہیں آئے تھے. صحرائے سینا میں آباد ہونے کا کوئی پلان نہیں تھا. کس نے کہا صحرائے سینا میں آباد ہونا تھا؟ فلسطین میں آباد ہونا تھا. صحرائے سینا کراس کر کے فلسطین تھا. تو آبادی کا تو بھی کوئی پلان ہی نہیں تھا، ابھی تو فلسطین پہ حملہ کرنا تھا. وہ تو بعد میں اللہ نے کہا 40 سال رہو یہاں، جب انہوں نے کہا ہم نے فلسطین پہ حملہ نہیں کرنا. پڑھا ہے نا آپ نے بقرہ میں؟ کہ جب کہا کہ آؤ حملہ کرو تو کہنے لگے ہم تو نہیں جائیں گے جب تک یہ لوگ ظالم لوگ یہاں سے، کافر لوگ جابر لوگ نکل نہیں جاتے. تو وہ تو اس کے بعد سزا ملی تھی، ورنہ ان کا صحرائے سینا میں رہنا پلان میں نہیں تھا. اللہ کو تو سب علم ہے، اللہ کو تو پتا تھا انہوں نے رہنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، لہٰذا آباد کاری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو بات کے مسئلے ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہوا جب یہ سمندر پار کر کے اترے اور انہوں نے سینا کی طرف ٹریول کرنا شروع. آباد ابھی نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بہت آگے کی باتیں ہیں. ابھی تو ٹریولنگ شروع ہوئی. تو کیا ہوا؟ پہلا واقعہ کیا ہوا؟ جی عائشہ بتائیں. تانو بہت جی جب چھیتی یہ پار ابراہیم. گئے تھے دریا کے تو وہاں پہ قوم تھی جو وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بنا دیں خدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس بات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خفا ہوئے تھے، منع کیا تھا انہوں نے کہ یہ حرکت نہیں، مطلب وہی حرکت کر رہے جو پہلی قوم میں کرتی، نہیں کرنی. اس کے بعد جہاں تک میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے نا وہ جی 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 جو اللہ بالکل سے صحیح. وعدہ تھا ان کا. حضرت موسیٰ جی علیہ السلام کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے پہلے انہوں نے کہا ہمیں بچڑا بنا دو، کوئی خدا ایسا بنا دو. جب موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، سمجھا دیا، تو چپ کر گئے صرف حضرت موسیٰ کے ڈر سے. اس کے بعد حضرت موسیٰ ابھی یہ صحرائے سینا نہیں پہنچے تھے، کیونکہ یہ قافلہ تھا، اس میں بوڑھے بچے بیمار سب تھے. تو آپ نے انہیں ہارون علیہ السلام کی ماتحتی میں چھوڑا اور خود آپ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر. ابھی میں کوہ کاف کہنے لگی تھی، کوہ طور پر چلے گئے. اور حضرت ہارون کو کہا تم انہیں لے کر صحرائے سینا پہنچو. تو یہ پہلے چلے گئے تھے، یہ تو بھی صحرائے سینا پہنچے ہی نہیں تھے، تو آباد کہاں سے کرنا ہے؟ جی کنٹینیو کریں عائشہ، بارک اللہ. جی اور پھر 30 پہلے 30 شاید راتیں رہنا تھا، پھر 40 اللہ تعالیٰ نے کر دی. تو یہ لوگ ابھی ویٹ میں، ان کو لگا کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. پھر تب انہوں نے وہ بچڑا بنایا، وہ سامری جو تھا اس نے گولڈ جو یہ لوگ ساتھ اپنے ان کے تھا لائے ہوئے تھے زیورات وغیرہ اس کو پگھلا کر، اور پھر اور وہ ذکر تو بعد میں آیا جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کیسے کیا، تو اس نے کہا میں نے کسی فرشتے کے، رسول کے کسی کے پاؤں کی وہ نشان خاک دیکھ کے لی اس ہے. کی مٹی ڈالی تھی، اور ایسے. ہاں جی ہوں انہوں نے بنا لیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون نے ان کو منع کیا ان لوگوں کو بہت، لیکن یہ باز نہیں آئے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے 40 دنوں کے بعد، تو پھر انہوں نے حضرت ہارون پہ ہی ناراض ہوئے دیکھ کے کہ یہ کیا ہوا. حضرت تو انہوں نے موسیٰ کو کہا کہ پتا تھا آپ انہوں نے میرے کیا سے کیا؟ ناراض نہ ہو. نہیں ان کو نہیں پتا تھا. جب وہ آئے واپس 40 کے بعد، پھر انہوں نے دیکھا، تو پھر حضرت ہارون سے ناراض ہوئے کہ یہ آپ نے مطلب نہیں کہ مطلب بتایا نہیں یا کیئر نہیں کی. مطلب یہ ویسے قرآن پاک نہیں، بس وہ ناراض ہونے روکا کا ہے نہیں، کہ ہاں جی روکا نہیں. روکا نہیں، تو انہوں نے مارا کہا کہ حضرت آپ ہارون کو میرے سے تھپڑ ناراض مارے. نہ ہو. آپ جی پڑھیں گے آراف پہ، بھائی تھے نا بڑے، موسیٰ بڑے بھائی تھے جی اور جی امیر بھی تھے، سردار امیر، پیسوں والے امیر نہیں، لیڈر بھی تھے. تو انہوں نے حضرت ہارون کو مارا، داڑھی کے بال پکڑ کر تھپڑ لگائے ان کو. تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی. تو میں صرف یہ سوچ کر رک گیا کہ قوم 2 گروہوں میں بٹ جائے گی، تو آپ مجھے کہیں گے کہ میرے آنے کا انتظار کر لیتے، اتنا معاملہ کیوں بڑھا دیا. میں اس لیے چپ کر گیا تھا، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات تو نہیں تھی نا. ایک نبی کی اتنی سالوں کی محنت تو ختم ہو گئی جب قوم نے شرک شروع کر دی. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. اچھا ٹھیک ہو گیا، کنٹینیو کریں. جی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا سزا کے آپس میں قتل کرو، یعنی کہ جو مجرم تھے ان کو ان کے قبیلے کے لوگوں نے خود ہی پھر قتل کیا، سزا دی. ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے اس وقت ہی پھر فرمائش کی کہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ کو دکھائیں. نہیں نہیں، یہ ابھی بعد کی بات ہے، پہلے اس یہ نہیں معاملے آیا. کو تو انجام تک پہنچائیں. جی قتل ہو گیا نا، سزا مل گئی ان لوگ کو. پھر وہ تو بچڑا جو افراد تھا ہو گئے. وہ
جو انہوں نے شرک جلا کیا کے ان کو انہی کے قبیلے کے لوگوں نے قتل کیا. جی، ایک اور معاملہ. اس بچڑے کو جلا کے پگھلا کے پھینک ہاں اس سمندر کو میں جلا پھینک کر دیا تھا. پگھلا سونا وغیرہ جی سمندر میں پھینک دیا گیا. اور سامری جی، صاحب کا کیا ہوا؟ وہ ان کو نکال دیا تھا، جلا وطن سارٹ کر دیا تھا. ہاں اور ان کو وہ اسے بٹھا کے آبادی سے وہ نکال کہے دیا گا کہ تھا. سزا مجھے ہاتھ نہ لگائے کوئی، یہ بھی کچھ اس کا ہاں تھا. اس کو تنہائی کی سزا دی اللہ نے، اسے نکال دیا جی آبادی سے. اور اس کو کوئی ٹچ کرتا تو ٹچ جو کرتا اسے بھی شدید بخار چڑھ جاتا اور اس بدبخت کو بھی چڑھ جاتا اور اس میں شدید جسم درد اور تکلیف ہوتی. تو وہ کوئی بھی وہ صحرا میں ہی پھرتا رہتا تھا، آبادیوں میں نہیں آتا تھا. تو کوئی بھی آتا تو کہتا دور رہنا پاس نہ آنا، مجھے چھونا مت، مجھے چھونا مت. تو غلطی سے بھی کوئی ابھی اس انسان میں اگر وہ اسے ہم چھو نے جاتا. اسرائیلی روایت میں کچھ اور ہی پڑھا ہوا ہے، پھر اس کو میں اب یہ دلیل کیا کے پڑھا طور پہ اسرائیلی لکھ لیتی ہوں. روایت میں؟ یہ میں نے پڑھا تھا کسی جگہ کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا نا وہ سونے کی بن جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے اس کو اس کا کھانا پینا بھی حرام ہو گیا تھا نا، وہ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا. اور اس کے جب اس کی فیملی میں کسی نے اپنے بچے کو اس کو کسی کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی بت سونے کا بن گیا نا. تو تب وہ پھر کہتا تھا میرے پاس نہ آئے کوئی، فیملی سے بھی بھاگ گیا تھا. پھر وہ ان کی یہ سٹوری. پتہ نہیں اب ان کی سٹوری کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. قرآن کا بیان یہ ہے کہ وہ کہتا تھا لا تمسوہا، مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا. تو اس کی تشریح میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی اس کو چھوتا وہ بیمار پڑتا اور یہ خود بھی بیمار پڑتا. تو یہ لوگوں سے کہتا مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو. اور ایسے ہی اکیلا پھرتا پھراتا پھر یہ کچھ دنوں میں مر کھپ گیا. جب تک زندہ رہا اس کی یہی سزا رہی. بہت اچھا آپ نے بتایا، لیکن ایک اس میں آپ نے جو غلطی کی کوئی اس کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ کیا غلطی کی؟ جی فت بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم صرف ایک غلطی تھی، وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے پیچھے سے آپ کی قوم نے بچڑا بنا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے جلد بازی کی تھی، وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے مقررہ وقت سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے اس طرح آنے کی وجہ سے آپ کی قوم نے بچڑا بنایا اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دی ہے. اچھا آپ کا جواب صحیح، بالکل صحیح ہے، لیکن جو آپ نے ریزن دی ہے نا وہ غلط ہو گئی. وہ دونوں اچھا واقعات میں 40 دن کا فرق ہے. جب حضرت موسیٰ پہلے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایکچوئل آرڈر یہ دیا تھا کہ صحرائے سینا میں قوم پہنچ جائے تو تم آ جانا. حضرت موسیٰ نے رستے میں ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور خود آ گئے. تو اللہ نے جی یہ سوال کیا کہ موسیٰ آپ تو جلدی آ گئے، قوم کہاں ہے آپ کی؟ تو حضرت جی موسیٰ نے کہا اللہ جی وہ پہنچ رہے ہیں ہارون کے زیر سرپرستی، تو میں آ گیا. اللہ نے کہا آپ جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا اللہ جی مجھے آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا. ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی جی ڈانٹ نہیں پڑی اور نہ ہی یہ سبب بنا. سبب تو اللہ کی اپنی تدبیر تھی. اللہ نے 30 دن کا کہا ہوا تھا، حضرت موسیٰ 30 دن کا اناؤنس کر کے آئے تھے، اور جب موسیٰ آ گئے تو اللہ نے 30 کو 40 میں کنورٹ کر دیا. تو پھر جب 40 دن بھی مکمل ہو گئے اور رخصتی کا وقت، حضرت موسیٰ کی روانگی کا وقت آ گیا، تو اللہ پاک نے توریت بھی عطا کی، سب کچھ کیا، اور ساتھ بتایا موسیٰ آپ کی قوم نے تو بچڑا بنا لی. تو جی اللہ فرماتے ہیں موسیٰ واپس آئے آصفاً غضبان، بہت دکھی، بہت غضبناک. تو حضرت موسیٰ کے جلدی جانے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تو جی اللہ محبت کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے، تو آپ جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں وہ اس کا سبب نہیں ہے. ہاں باقی واقعات آپ نے دونوں صحیح بیان کیے ہیں. اور جی عائشہ یہ آپ سے مسٹیک ہوئی، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر پتہ لگ گیا تھا اور اللہ نے خود بتایا تھا کہ موسیٰ آپ کی قوم نے تو پیچھے بچڑا بنا لیا، فتنے میں پڑ گئے آپ کے پیچھے جی جی وہ. ٹھیک ہے، میں لکھ لی، اس کو نوٹ کر لیا. جی ہاں تو وہ جب آئے تو ماشاءاللہ پھر آگے انہوں نے سارے معاملات کو ری سیٹل کیا. اچھا جی، اداس نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں ہونا، یہ آپ کو ایسا یاد ہوگا انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا. سامری کے بارے میں اور کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں کہ سامری کی کوئی ڈیٹیلنگ کر سکتے ہیں آپ؟ ایسا بدبخت وہ ہوا نا بدنام کہ ہر جادوگر سامری ہو جاتا ہے نا. جی جی عائشہ بتائیں. جی یہی سنا کہ جادوگر تھا بہت بڑا اس زمانے کا، اور یہ بھی سنا پڑا ہے کہ ہوں یہ نہیں چاہتا تھا، ان لوگوں میں ساتھ جو منافق تھے نا نہیں چاہتے تھے، یعنی ہوں ایمان نہیں لائے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ.
اور چاہتے تھے کہ اب یہ کوئی مطلب فتنہ کریں، کیونکہ وہ فرعون کے ساتھ ادھر رہنے سے ان کو تو فائدے تھے، وہ لوگ اس جادوگر کو یوز کرتے تھے اور جادوگروں کو انعامات وغیرہ بھی دیے جاتے تھے، پیسہ ویسا ہوتا تھا. تو یا اس طرح آنے سے تو ان کی وہ ساری ختم ہو گئی نا گیم ساری. تو یہ تھا منافق، اس وجہ سے تھا. اور باقی یہی تھا کہ جادو کی وجہ سے ہی میں نے یعنی جو پڑھا وہ یہ کہ جادو کی وجہ سے اس کو پتا، یعنی فرشتوں کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس نے دیکھا ہے تو اس کے پاس اس طرح کو کوئی علم تھا جادو وغیرہ کا، جس ٹائپ سے اس نے دیکھا بھی، اور پھر ان کے وہ اٹھا کے مٹی وہ بنایا بھی بچڑا، اور وہ کچھ آوازیں بھی اس میں سے نکلتی تھیں. یہ اس طرح کی یعنی کچھ تھا اس کا ٹیکنیک. اور بس باقی تو میں نے وہ بتایا جو پہلے کہ وہ سونے یعنی اس کے ہاتھ لگنے سے سونے کا سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ پھر تکلیف اس کو ہوئی کہ وہ پھر وہ مر گیا تھا جلدی ہی، کیونکہ کھا پی نہیں سکتا تھا، سب کچھ سونے میں ٹرن ہو رہا تھا. لائق تو اسی کے تھا کم وقت. جی کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں یا کوئی بات اور بتانا چاہیں، کچھ بھی جو آپ نے پڑھا ہو. بڑا مشہور کردار ہے سامری، تو اس کے بارے میں بہت کچھ آپ نے پڑھا سنا ہوگا، تو جو پڑھا سنا ہو اسے شیئر کریں. کچھ نہیں؟ چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سامری اس کا نام نہیں تھا. بنو سامرا قبیلہ ہے بنی اسرائیل کا ایک، جس طرح بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے فوزیہ؟ تو آپ کی شکل پھر ایسی کیوں ہوئی ہے؟ تو بنو سامرا جو ہے نا وہ قبیلہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا ہر بندہ سامری، جیسے الہ آباد سے اکبر الہ آبادی، لاہور سے لوری، اسی طرح سامرا سے سامری. اس کا اصل نام کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتا، تو اسے اس کے قبیلے کی نسبت سے سامری کہا جاتا، ٹھیک ہے. اب یہ بات بھی مشہور ہی ہے بس کہ وہ جادوگر تھا. ایکچولی اس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، جادو شادو کچھ نہیں اس کو آتا تھا. ہاں منافق تھا، فتنہ پرست بھی تھا، اور موقع کی تلاش میں بھی تھا. اب جو جس تلاش میں ہوتا ہے نا، اللہ اسے آزمائش میں ڈال دیتے. آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی کو کیسے کیسے موقع دیے ہیں نا اللہ نے، آزمائش میں ڈالا. تو اس سامری کو بھی آزمائش میں ڈالا. کیسے؟ جب لشکر نہیں، جب بنی اسرائیل بحر احمر عبور کر رہے تھے، بنی اسرائیل سمندر عبور کر رہے تھے نا، تو وہاں کون اترے ہوں گے؟ فرشتے. کس نے ارینجمنٹ کیا؟ فرشتوں نے. کون انچارج تھے ان فرشتوں کے؟ حضرت جبرائیل. ایسے سارے کاموں کے لیے جبرائیل علیہ السلام بھی بھیجے جاتے، تو جبرائیل علیہ السلام تھے. تو اس نے ایک چیز آبزرو کی. اچھا عائشہ، اس نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جادوگر بے حیا تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. ہاں اس نے ایک چیز آبزرو کی، اس کا آبزرویشن تھا، فتنے کی تلاش میں جو تھا یہ بدبخت. تو اس نے یہ دیکھا کہ کچھ فاصلے پر یکا یک گھاس اگ رہی ہے مٹی میں. جو سمندر کا پانی رک گیا، ایک بڑا سا رستہ بن گیا، لوگ اس کو کراس کر رہے تھے. ایک سائیڈ پر ایک جگہ پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے فوراً گھاس اگاتی ہے سڈنلی. تو جب ایسا اس نے ریپیٹ ہوتے دیکھا تو ایسی ایک جگہ سے اس نے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی. یہ سب حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی. یہ جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کے نشان تھے. جہاں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر پڑتا تھا وہاں گھاس اگاتی تھی. اچھا ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ نے بھی اس کو آزمائش میں ڈالنا تھا. تو اس نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر سیو کر لی. اس نے کہا کچھ تو ہے نا یہاں خاص، تو کچھ تو اس سے ملے گا. تو پھر اس بدبخت نے جب وہ بچڑا بنایا نا تو اس کے منہ میں پھونک دی، اور وہ بچڑا کرنے لگا، بھے بھے بولنے لگا، اس کا ساؤنڈ آنے لگا. یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہے، اور یہ پوری ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس کو کہا کہ بدبخت تو نے کیا جادو رچا، کیسے کیا تو نے یہ سب کچھ. تو پھر اس نے کہا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں اے اللہ کے رسول، میں نے تو دیکھا کہ مٹی میں گھاس اگ رہی ہے، میں نے مٹی اٹھا لی اور وہ اس میں پھونکی تو یہ بولنے لگا، اور میرا کوئی قصور نہیں.
میرا کیا قصور ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا دفع ہو جا، آج کے بعد تو یہی کہتا رہے گا، مجھے ہاتھ نہ لگانا. اس حدیث کی کچھ سند ضعیف ہے جس کی وجہ سے 100% اتھینٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں تھا اور اس میں جو ہے نا سوراخ تھا جس سے ہوا آتی تھی. لیکن سورہ آراف میں آپ پڑھیں گے اس کے الفاظ نقل ہیں کہ میں نے رسول کے آثار سے ایک مٹھی اٹھائی تھی. اب جملہ اتنا ہی ہے، تو جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے تعاقب کیا، ان کے فتنے کی تلاش میں رہا. اور جو اس روایت کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کی مٹی اٹھائی. ویسے میں خود بھی اس بات کو درست سمجھتی ہوں، لیکن یہ ظاہر رائے کی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا معاملے پہ خاص. تو بہرحال یہ واقعہ صحیح ہم مانے حدیث کو، اس کے ذوف کو نظر انداز کریں، تب بھی اس نے حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا، صرف وہ گھاس اگتے دیکھ کر اس نے ایسٹیمیٹ کیا کہ یہاں پر کچھ خاص بات ہے. باقی وہ فتنہ پرور تھا، فتنہ اس نے پیدا کر لیا. ٹھیک ہے، پھر اس سے بڑی لمبی لمبی باتیں نکالتے ہیں جی کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کے قدموں سے گھاس اگ سکتی ہے تو ولی اللہ آپ کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے. یہ بڑی دور کی بیکار کی بحثیں، ان کی کوئی وہ حقیقت نہیں. اچھا جی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے والے معاملے کو سمیٹا، تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہو؟ کون بتائے گا؟ واقعات کی چین ہے نا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ ہے. تو حضرت موسیٰ صحرائے سینا میں پہنچے، کوہ طور پر گئے، واپس آئے، یہ بچھڑے والا واقعہ ہوا، سزا دی گئی. نیکسٹ سٹیپ کیا ہوا؟ سزا کے بعد کیا ہوا؟ جی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کے ساتھ کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اور اس پر غضبناک ہوئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مطلب کہ ایک روشنی ڈالی جس سے یہ سارے وہیں پہ مر گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ زندہ کر دیں تو پھر یہ توبہ کر لیں گے. تو وہ والا واقعہ پیش ہے. فوزیہ نے جو واقعہ بیان کیا یہ سارا صحیح ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے؟ اللہ 70 آدمیوں کی جانے پہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں، وہ تو اللہ کے اس طرح ہی گئے تھے حکم کے مطابق ہی، لیکن ویسے ان کو ویسے دکھایا یہ گیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کی یہی رضا تھی کہ ایسے کریں کہ ان کو مارا گیا تھا اور وہ زندہ کیا گیا تھا. یعنی 70 آدمی اللہ کی اجازت سے ہی گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جی کیا کہتے ہیں آپ دونوں کے بیان کے بارے میں؟ میم کیا یہ 70 آدمی جو تھے وہ کوہ طور پر یہ توبہ کے لیے گئے تھے، معافی کے لیے گئے تھے، کہیں اور جو کہیں کھل کر کہیں. وہاں جا کر پھر انہوں نے وہ یہ کہا کہ ہم کہ اے موسیٰ ہم تمہارے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنے سامنے ظاہر نہ دیکھ لیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بجلی کی کڑک جو ہے وہ بھیجی جس سے وہ سارے مر گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کو دوبارہ زندہ کیا اور یہ چیز ان پر ظاہر کی کہ باصل بعد الموت کا جو ہے وہ ان کو احساس دلایا یا بتایا. بہت اچھے. تو جو توریت والا واقعہ تھا وہ کہاں پہ فکس ہوا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نبیلہ. جی پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ جب بچڑے والا کمپلیٹ کر لیا تو پھر اس کے بعد کا ان کو بتایا کہ اللہ نے یہ کتاب دیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا.
تو ان پر کوہ طور کو کیا گیا تھا کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو ہم یہ آپ کے اوپر گرا دیں گے. ایسے آپ کو میں سمجھ آئی غلطی کہاں پر ہوئی؟ آپ نے دو واقعات کو ایک کر دیا. یہ دو الگ الگ واقعے ہیں. اللہ کو بہتر پتا ہے کہ پہلے کون سا پیش آیا ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ یہ دونوں ایک کے بعد دوسرا والا ہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے توبہ کا واقعہ پیش آیا ہوگا میری خیال میں. باقی اللہ کو بہتر پتا ہے کہ جب ان سب کو سزائیں دے دی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے، اچھا جیسا کہ عائشہ آپ نے کہا کہ اللہ نے خود بلایا تھا، تو نہیں، اللہ نے نہیں بلایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے منتخب 70 افراد چنے. 70 بھی اتفاقاً ہو گئے، کوئی فگر نہیں تھا. انہوں نے نیک لوگوں کو چنا اپنی قوم میں سے. تو 70 ایسے لوگ تھے جن کو وہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے. تو ان کو وہ لے کر گئے کوہ طور پر اور کہا کہ ہم استغفار کرتے ہیں کوہ طور پر جا کر. جیسے ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہم کعبہ چلے جائیں، ہم عمرہ کر لیں، وہاں استغفار کریں. تو حضرت موسیٰ نے چاہا کہ بابرکت جگہ ہے کوہ طور، مجھے وہاں نبوت ملی، وہاں توریت ملی، تو وہاں جا کر استغفار کرتے ہیں. تو وہاں گئے، استغفار کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. ٹھیک ہے، اب وہ کلام صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، دوسروں کے لیے نہیں تھا، نہ انہوں نے سنا. لیکن اب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں کیا پتا تم سے اللہ نے کلام کیا کہ نہیں کیا، جب تک ہم اللہ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم تو نہیں تم پر ایمان لائیں گے، نہ ہم تمہیں نبی مانیں گے. اب لائے تو تھے موسیٰ علیہ السلام توبہ کروانے، بیچارے تو یہ مصیبت گلے پڑ گئی. تو اللہ اتنا غضبناک ہوئے کہ اللہ نے بجلی کڑکائی، آسمانی بجلی کڑکی، اور وہ پہاڑ پر تھے. اس کڑک کی شدت یہ تھی کہ دل پھٹ گئے اور یہ سب مر گئے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بے ہوش ہوئے ہلکا تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہوش میں آئے تو دیکھا کہ سب مرے پڑے ہیں. پھر اللہ سے دعا مانگی، اور سورہ آراف میں الفاظ ہیں کہ اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا جو بہترین لوگ تھے ان کی نظر میں، اور ان کو کوہ طور پر لے کر گئے. وہاں استغفار کی ان لوگوں نے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو فرمائی جو صرف موسیٰ علیہ السلام نے سنی، کسی اور نے. جیسے جبرائیل آتے تھے، سب میں بیٹھے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی آتی تھی تو جبرائیل کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور کوئی نہیں سن پاتا. تو اس کے بعد، اس سب کے بعد جو ہے جب بتایا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، جو بھی اللہ نے معافی کا اعلان کیا جو بھی ان کے لیے، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم تو تب تک نہیں مانیں گے کہ تم اسے نہیں دیکھ لیں گے. ہمیں کیا پتا تم سے اللہ نے بات کی یا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ معاذ اللہ. تو پھر اس پر بجلی کڑکی آسمانی، جس کی شدت سے یہ مر گئے، ان کے دل پھٹ گئے. حدیث کے الفاظ ہیں ان کے دل پھٹ گئے، یہ مر گئے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور الفاظ ان کو معاف کر دے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پھر زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر زندہ کیا، پھر یہ واپس آئے. اب جب یہ واپس آ گئے اور یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، تب موسیٰ علیہ السلام نے توریت کو پیش کیا کہ اللہ نے توریت دی ہے. مگر اب کیا ہوا؟ ہمیں توریت نہیں چاہیے، ہم نہیں مانتے توریت کو. We are not going to accept it. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ کوہ طور اٹھایا اور سائبان کی طرح ان کے اوپر تان دیا گیا. حضرت موسیٰ نے کہا اگر تم توریت کو نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر کوہ طور گرا دیا جائے گا. خوف کے مارے یہ سجدے میں گر گئے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ تیری آنکھوں سے نا دیکھتے جاتے کہ کوہ طور گر تو نہیں پڑا. تو پھر انہوں نے کہا جی ہم نے مانا، جس سے اللہ نے کہا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا تو کیا کیا تم نے؟ کالو سمینا واسوینا، ہم نے سن تو لیا، ہم نافرمانی کریں گے. زبان سے تو نہیں کہا، زبان سے سمینا واطعنا ہی کہا. عربی میں کہا تھا. شیزا آپ بتاؤ، عربی میں کہا ہوگا؟ ہاں، کیا زبان تھی ان کی؟ جو قوم جو زبان بولے گی اسی میں کہے گی. ہم عربی میں پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن عربی میں ہے. ان کی زبان عربی نہیں تھی، عبرانی، ہیبرو زبان تھی ان کی، عبرانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی. سریانی اور فلسطینی لوکل زبان مل کر ایک زبان بنی جسے عبرانی کہتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی زبان بھی ظاہر سریانی تھی، اما ہاجر کی بھی تھی. تو سریانی اور جو وہ قافلہ نہیں، قبیلہ بنو جرہم، وہ جو قبائلی لوگ تھے، ان کی زبان کے ملنے سے عربی زبان بنی. تو یہ پھر دو زبانیں دنیا میں پھیلیں، ادھر عبرانی اور ادھر عربی.
تو عبرانی میں باتیں تھی ساری، عربی میں نہیں تھی. لیکن کہا انہوں نے ایسا ہی جملہ سمینا و طعنا کے برابر، لیکن زبان سے یہی کہا اور دلوں میں فیصلہ کیا کہ ماننا نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوا؟ تو ریت کو ایکسپٹ کر لیا نا، اب کیا ہوا؟ اس کا اگلا سٹیپ کیا تھا؟ کوئی نہیں. جی نبیلہ بتائیں بتائیں، کوشش کریں، غلط وہ نہیں میکسیمم. فلسطین کو فتح کرنے کا جب بھی کہا گیا بہت تھا اچھے، ویل ڈن ویل ڈن، بالکل صحیح. اس کے جی، بعد اور پھر فلسطین انہوں نے کو انکار فتح کیا کرنے کا کہ کہا حضرت موسیٰ نے. جی کہ تم ابھی تک تمہارا آباد خدا کر ہی جاؤ نہیں اور ہوئی. کر آؤ. مہینہ ڈیڑھ ایویں گزر گیا بیچ میں. 40 دن تو موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے کوہ طور پر، پھر آئے، پھر سب مجرموں کو سزائیں دی، سارا کچھ. 2-4 دن تو اس میں بھی لگ گئے. پھر وہ 70 لوگوں کو لے کر گئے، پھر آئے. تو آنے جانے کا بھی تو 40 دن تو وہاں رہے، آنے جانے کا بھی تو کوئی فاصلہ تھا، پیدل ہی آ جا رہے تھے. تو یعنی کہ 2-2.5 مہینے تو اسی میں نکل گئے. تو پھر اس کے بعد فلسطین پر اٹیک کرنے کا کہا. جی نبیلہ پھر کیا ہوا جب انہوں نے کہا فلسطین پر اٹیک کرنا ہے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور پتہ کر لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے. پھر اللہ نے کیا سزا دی انہیں؟ پھر اللہ نے سزا دی ان کو 40 سال تک صحرا میں رہنے کی. تو شاباش. وہاں پہ ان کو منو سلوا دیا گیا ان کے کھانے کے لیے. اب وہ پھر سب بات کے سٹیپس ہیں. اچھا وہ سب بالکل بات کی. صحیح جی بتایا نبیلہ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آگے بڑھو اور فلسطین پر حملہ کرو. کہنے لگے موسیٰ فلسطین میں رہنے والی قوم بڑی طاقتور ہے، ہم تو نہیں لڑیں گے. ہاں وہ نکل کر چلے جائیں فلسطین سے، ہم فلسطین میں چلے جائیں گے. کتنے کام چور اور نااہل ہو گئے تھے نا، جیسے آج ہم ہو گئے ہوئے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہی کر دے گا. نہیں، جب تک اٹھ کر کام نہیں کریں گے اللہ کچھ نہیں کرے گا. ہاں جہاں ہم کام کرتے ہوئے جہاں پھنسیں گے وہاں اللہ مدد کریں گے. لیکن اب دیکھیں خندق پہ جب غزوہ خندق پہ جب حملہ ہوا ہے تو 10,000 کا لشکر تھا، بہت بڑا تھا اس وقت کے اعتبار سے. مسلمانوں نے خندق کھود لی، بیٹھ گئے، مقابلہ کرتے رہے. 1 مہینہ مقابلہ کیا ہے اور شدید سردی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ تیرے بندے بڑے تنگ ہیں، ہم پہ رحم فرما. پھر اللہ نے آندھی بھیجی، بھگا دیا. تو کیا پہلے دن آندھی نہیں آ سکتی تھی؟ آ سکتی تھی، مگر ہمیں بھی تو کام کرنا ہے نا. بدر میں بھی آپ دیکھیں سارا دن جنگ کی، اثر کے بعد مدد آئی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. اب ہم کام چور ہو گئے. تو یہ بھی کام چور تھے، کہنے لگے موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو اور تیرا خدا جا کے لڑ. نحن القاعدون ہا ہنا، ہم یہیں بیٹھے ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بس مجھ پر اور میرے بھائی پر چلتا ہے، یعنی میں اور ہارون حاضر ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک بندہ نہیں کھڑا ہوا جنگ کرنے کے لیے ساتھ. یہ چیز صحابہ میں نہیں تھی، وہ جان مال سے حاضر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی یہی تھا جب بدر کا معاملہ تھا نا، تو آپ نے کہا جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے، قافلہ پکڑنے نکلے تھے، جنگ درپیش ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون، کیا کہتے ہو اب تم لوگ؟ تو ابو بکر کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے پھر پوچھا لوگوں کیا کہتے؟ عمر اٹھے کہنے لگے ہم ساتھ ہیں. آپ نے تیسری بار پوچھا تو پھر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے آپ کا سوال انصار سے، اور انصار سے ہی ہونا تھا. 313 لوگ تھے نا، 84 قریشی تھے، باقی سب انصار تھے. تو میجورٹی تو انصار کی تھی، اور قریشیوں کے پاس تو کوئی رستہ ہی نہیں تھا. تو انصار کے ساتھ پہلا واقعہ تھا یہ. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے آپ کا سوال ہم انصار سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں جو ہم کہیں گے تو اور تیرا خدا لڑ، ہم بیٹھے ہوئے. ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر لڑیں گے، اور اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے، کل آپ کی آنکھیں ہم سے وہ منظر دیکھیں گی جن سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور ایسا ہی ہوا، تاریخ گواہ ہے. صحابہ نے کسی مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا. لیکن حضرت موسیٰ بیچارے جو تھے انہیں اپنی قوم سے یہ سکھ نہیں ملا، لہٰذا انہوں نے کلیئرلی کہا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑ، تم دونوں کافی ہو. فقاتلا، تم دونوں لڑو. نحن القاعدون ہا ہنا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جانے لگے.
اور ایک بندہ بھی نہیں آیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کا یہ قول نقل ہے آراف میں کہ موسیٰ نے کہا اللہ مجھ پر، میرا بس مجھ پر اور میرے بھائی پہ چلتا ہے، میں اور ہارون حاضر، آپ حکم کریں۔ اللہ نے کہا ٹینشن نہ لو موسیٰ، لے جاؤ ان بدبختوں کو واپس صحرائے سینا۔ اب یہ 40 سال صحرائے سینا ہی میں رہے، تو پھر صحرائے سینا میں رہے۔ پھر جو وہ بات کی اس کے بعد وہ آباد کاری نا اس کے بعد ہے، جب صحرا میں رہنا پڑا، پھر ان کا رونا پٹنا اور سارا، پھر وہ چیزیں بعد میں ہوئی کہ بادلوں کا سایہ، منو سلوا، وہ پھر اس کے بعد کی چیزیں۔ یہاں تک چیزیں کلیئر ہوئی؟ اچھا کہہ رہی ہوئی اور ساتھ ساتھ ہلا رہی ہے نہیں۔ اب میں ہاں سمجھوں کہ نہ سمجھوں؟ کل ہم یہیں سے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے لے کر فلسطین کی فتح وغیرہ سب پھر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اب السلام آپ کی کوئی علیکم. بات یا کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں۔ السلام علیکم فلک باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غزالہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر، آپ سب بہت ٹھیک دنوں ہے؟ بعد آپ کلاس میں آ سکی۔ جی بہت دنوں بعد آئی، بس بیٹے کا نکاح تھا اس میں ماشاء رہے، اور اللہ پھر ماشاء الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہو گیا، وہ واپس بھی چلا گیا، ماشاء اور باقی پھر دوسری چیزوں میں رہے بزی نا۔ تو میرے کچھ ایک دو سوال ہیں جو میں جی نے جی آپ سے پلیز، کرنے ہیں۔ جی پلیز۔ ایک تو یہ بائی دا وے آپ نے ذکر کیا کہ تورات جو تھی وہ عبرانی زبان میں تھی، اور عبرانی زبان جو وہ سریانی ان سے مل کر بنی تھی۔ تو انجیل کے بارے میں کچھ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ انجیل جو ہے وہ کون سی زبان میں تھی؟ آپ کی تورات اور ریسرچ زبور کیا تو بتاتی ہمیں ہے؟ کہ میری یہ ہے کہ وہ ارمائی زبان، ارامک زبان تھی، جو کہ عبرانی کے بعد جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی تھی، اور تقریباً کوئی 700 سال پہلے تک وہ رائج تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھانے سے پہلے، یعنی عیسوی سال سے پہلے جو ہے وہ عبرانی ہی کی ایک وہ چینج ہوئی ہوئی شکل تھی، جی جی اس میں وہ آرامی۔ نازل ہوئی تھی۔ ہاں جی آرامی زبان، اور وہ اس میں وہ نازل ہوئی تھی، لیکن وہ کسی ریٹن فارم میں وہ نہیں لکھی گئی تھی، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد جو ہے وہ 300 سال کے بعد وہ زبان بھی جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو کے تو ہو گئی تھی، اور پھر وہ جو انجیل کا پہلا نسخہ جو لکھا گیا تھا وہ یونانی زبان میں تھا، کیونکہ اس وقت وہ کرسچنز اور رومنز کی زبان جو ہے وہ یونانی ہو چکی ہوئی تھی۔ تو وہ پھر صحیح جو پڑھا آپ نے، صحیح پہلا، پڑھا آپ نے غزالہ۔ اصل میں عبرانی اچھا زبان تھی حضرت جی جی یعقوب علیہ السلام سے آنورڈ، بیسیکلی جو صحیح طرح سے چلی۔ حضرت اسحاق کی بھی تھی مگر جی ڈیولپنگ ٹائم تھا وہ۔ تو عبرانی میں ٹھیک ہے، توریت آئی تھی، اور توریت توریت تو لکھی ہوئی اتری تھی، جی بک جی فارم میں جی تھی، لیکن اس کی بھی جی انہوں نے بدقسمتی سے حفاظت نہیں کی۔ توریت 4 مرتبہ اللہ نے ان کو دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ اچھا السلام پر تو نازل ہوئی، پھر انہوں نے گم کر، ٹھیک، عزیر علیہ السلام نے ریپروڈیوس کر کے دی ان کو، پھر انہوں نے گم کر، اچھا پھر جو ہے ماشاءاللہ جو ہے بڑا پیارا نام ہے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، کنویں میں الٹا لٹکا، دانیال علیہ السلام، پھر دانیال علیہ ہوں السلام نے ان کو ریپروڈیوس کر کے دی، پھر انہوں نے اس کو گم کر دیا۔ یعنی یہ وہ نبی تھے جن کو حفظ تھی توریت جو ہے۔ اچھا اور اچھا پھر اچھا یحییٰ اور صحیح، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی بائی برتھ توریت حفظ تھی، اور انہوں نے توریت کو اچھا دوبارہ ان کو دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے آرامی زبان میں۔ وہ ایک چھوٹا ایڈیشن تھا اس کا، جس میں کچھ ایسے ہوں احکامات یا باتیں ڈسکس ہوئی تھی جو اس وقت توریت میں نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، ہوں مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی اسی موڈ میں آتی تھی جس موڈ میں نبیوں پر آتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آتی تھی، یہ نہیں کہ صلی گریجول، اللہ وہ کتابی شکل میں نہیں آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لکھنے کا اہتمام کیا تھا، اور وہ لکھی ہوئی موجود بھی تھی، اور ایک باکس تھا لکڑی کا جس میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کمپائل کیا تھا، جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی جو تھے پطرس، ان کے پاس رہی، اور پھر پطرس نے اس کو جو ہے رکھا بیت المقدس میں، اور وہ وہیں پڑی رہی بے نیازی، کسی نے کھولا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ تو جب 500-600 سال بعد 600 سال بعد جب ان لوگوں نے کمپائل کرنا چاہا، کیونکہ بہت ساری انجیلیں، جیسا کہ آپ نے کہا بالکل صحیح جی کہا جی کہ پہلی جو پبلش ہوئی ہے انجیل وہ یونانی زبان میں تھی، اور وہ ایک بندے کا ذاتی نسخہ تھا،
جیسے میں اب قرآن پڑھتی یا پڑھاتی ہوں تو قرآن کی آیتیں لکھ کر میں مختلف نوٹس صحیح. بناتی رہتی ہوں, تو میرا ایسا نسخہ کوئی اٹھا کر چھاپ دے اور کہے یہ قرآن ہے, تو اس طرح ایک کی چھپی تو دوسرے کی چھپی, تیسرے کی چھپی, اور چھٹی صدی عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد مسیحی کاؤنسل طلب کی گئی. رومن امپائر جو ہے وہ عیسائی ہو گئی, تو اس نے کہا کہ بھئی لوگوں کو ایک دین پر اکٹھا کیا جائے. تو یہ پہلا مسئلہ کیا پیش آیا کہ ایک انجیل, تو انجیل کے نسخے پورے عیسائی دنیا سے اکٹھے کیے گئے, تو 10 لاکھ ڈفرنٹ اناجیل تھے, یعنی کہ 10 لاکھ عالموں کے جو نسخے تھے اپنے ذاتی, کسی کو کوئی حصہ حفظ ہے, کسی کو کوئی, کسی نے کچھ ایڈ کیا, کسی نے کچھ, وہ اپنے ان کے نسخے تھے. وہ نسخے جو پبلش کروا دیے گئے وہ 10 لاکھ تھے. تو ان 10 لاکھ, اور ان میں سے ایک بھی آرامی زبان میں نہیں تھا, وہ یونانی میں, اور پھر آگے ترجموں کے ترجموں کے ترجموں کے ترجمے تھے. اب اس وقت بادشاہ کو نے کہا کہ اصل نسخہ کوئی نہیں, تو عالموں نے کہا وہ ہم نے بڑوں سے سنا تو ہے کہ وہ نسخہ لکھا ہوا تھا پطرس کے پاس اور وہ پڑھا تھا بیت المقدس میں. اس نے کہا جاؤ ڈھونڈو, تو نہ وہ باکس ملا نہ وہ بک ملی. 600 سال گزر گئے, اللہ بہتر جانتے ہیں کہاں گئی. پھر ان لوگوں کے پاس کوئی اوریجنل کاپی نہیں موجود تھی انجیل کی. اب پھر یہ مسئلہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے, نہ توریت کی نہ انجیل کی, دونوں کی اوریجنل کاپی نہیں تھی. تو پھر یہ کیا گیا, انجیل جو ہے 10 لاکھ میں سے 6 انجیلیں چنی گئی. اچھا. انجیل لوکا, انجیل مرکس, انجیل یوحنا, انجیل برناباس, انجیل پطرس, یہ 6 انجیلیں چنی گئی, اور کہا گیا کہ ان 6 انجیلوں پر ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں. باقی سارے پھر حکومت کے حکم پر ضائع کر دیے گئے نسخے, ان کے چھپنے کو بین کر دیا گیا, اکٹھے کر کر کے جلا دیے گئے. ان 6 کتابوں کو سرکاری طور پر انجیل قرار دے دیا گیا کہ جو بھی ان میں سے کوئی انجیل پڑھے گا وہ انجیل ہی مانی جائے گی. تو اب ان 6 کتابوں میں سے, یعنی کہ یہ 6 ڈیفرنٹ ایڈیشن ہیں انجیل کے, مختلف عالموں کی رائٹنگز ہیں. اب ان میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. تو ان میں سے کسی کو بھی مانا جا سکتا ہے. تو کوئی کلیسا ایک انجیل مانتا ہے, تو کوئی دوسری, تو کوئی تیسری. پھر ایک سٹیپ اور یہ لیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو توریت اور انجیل دونوں پیش کی تھی, تو پھر انہوں نے انجیل اور توریت کے بچے کچے حصوں کو اکٹھا کر دیا اور بائبل کے نام سے, گاسپل کے نام سے اس کو پبلش کرایا. آج جب آپ بائبل لیتے ہیں تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ عہد نامہ قدیم یعنی کہ توریت پر مشتمل ہے, اور دوسرا اینڈ والا حصہ جو ہے وہ عہد نامہ جدید یعنی بائبل پر مشتمل ہے. اور اس میں سے کچھ حصے واقعتاً وحی کے رہے ہوں گے, اور زیادہ تر تحریریں جو ہے وہ عالموں کے جیسے تبصرے ہیں اور تشریحیں ہیں جو انہوں نے ڈال دی. ٹھیک ہے, یہ ہے جزاک اللہ, جزاک اللہ. وہ بہت سیٹسفائیڈ آنسر, بہت شکریہ. اچھا, تو وہ ایک چیز جو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح سے قرآن مجید کی تدوین کی گئی, اور جتنے بھی نسخے تھے جن کے پاس بھی تھے, جنہوں نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے تھے, ان کو اکٹھا کیا گیا اور ایک ہی قرآن کو وہی کے فتنے کا راستہ مطابق بند کر دیا گیا. غزالہ, ذرا سی بات کی افسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. قرآن مجید لکھا جا چکا تھا عہد نبوی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو حصہ آتا تھا اس کو لکھواتے تھے اور رکھواتے تھے. جب مدینہ میں آپ آئے تو آپ نے ایک لکڑی کا ڈبہ رکھا, باکس رکھا, جس میں وہ بہت بڑا تھا, اور جو ہے اس کے مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس رکھا رہتا تھا. تو آج بھی اسے جو ہے نا امد مصحف کے نام سے اس کے اوپر بورڈ بھی لگا ہوتا ہے کہ قرآن والا ستون, کہ وہاں پر جو ہے نا صندوق رکھا رہتا تھا, ہر نئی وحی لکھ کر تو اس میں ڈال دی جاتی تھی. تو الف لام سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک پورا قرآن موجود تھا, مگر کتابی شکل میں نہیں تھا. جو وحی آتی تھی اس کو جھلی پر, کپڑے پر لکھ کر اس میں رکھ دیا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, اور ابھی آپ کی خلافت کے 6 ہی مہینے گزرے تھے. اور یہ جو تھا منحوس دجال کیا ہے, مسیلمہ کذاب, جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا نا, تو اس کے خلاف یمن میں بہت بڑی جنگ ہوئی. بڑا مشہور نام بھی ہے اس جنگ کا.
میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے, بڑی مشہور جنگ ہے, ہوں، ابھی میں نام بھی بتا دوں گی. تو مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی یہ بہت شدید جنگ تھی, کیونکہ اس پر جو یمن والے تھے ایمان لے آئے تھے, اسے نبی مان رہے تھے, تو وہ پورے جذبے سے لڑے. یعنی اتنی شدت رہی اس جنگ میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے محاذ سے خالد کو ہٹایا اور کہا خالد ادھر جاؤ, کہ ایک ٹائم لگ رہا تھا کہ مسلمان خود کہتے ہیں, صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ اس شدت سے لڑتے تھے کہ ہمارے پاؤں اکھڑ جاتے تھے, کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے لیے لڑ رہے تھے نا, عقیدوں کی جنگ. صحیح, تو بالکل آپ نے پھر ابو بکر نے خالد کو حکم بھیجا کہ خالد وہاں کو چھوڑو, تم ادھر جاؤ. تو خالد پھر ادھر آئے, تو ان کے یعنی کہ سپہ سالار وہ بنے ماشاءاللہ. پھر خیر بہت اس میں بہت طویل ہے, 18 دن یہ جنگ چلی اور بہت نقصان ہوا. تو فائنلی صحیح. مسلمان اللہ کے فضل سے جیتے. جیتنے کا سبب کون بنے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا تھا. وہ دور سے ہر وقت بالکل مارنے کے اس میں تھے نا ماہر. تو حضرت خالد کہنے لگے صحیح. جب تک یہ مسلمہ کم وقت زندہ ہے نا, ان کے حوصلے نہیں ٹوٹیں گے. تو حضرت وحشی نے کہا مسلمہ کو میں ماروں گا. تو مسلمہ روز رات کو نکلتا تھا اپنے فوجیوں کا جائزہ لینے کے لیے نا فصیل پر. تو حضرت وحشی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کچھ 1-2 دن ریکی کی, اور پھر انہوں نے سوچ لیا کہ میں یہاں بیٹھوں گا, اتنے بجے یہاں سے گزرے گا, اس کو ماروں گا. تو جب وہ اس کے نشانے پر آئے تو انہوں نے اسے حربہ کھینچ کر مارا, وہ بدبخت مرا. پھر ان کے حوصلے ٹوٹے, پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی, جنگ یمامہ. جنگ یمامہ, جنگ یمامہ, تو یہ جو ہے بالکل شہر کا نام یمامہ تھا, تو جنگ یمامہ. اب صحیح. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے آرگنائز کرنا تھا سارے معاملات کو, وہ سارے حساب کتاب رکھواتے تھے. تو جنگ یمامہ میں کتنے لوگ گئے, کتنے شہید ہوئے, سارا حساب حضرت عمر نے نوٹ کروایا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جنگ یمامہ میں 60 حفاظ شہید ہوئے ہیں اور 700 قاری مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں. تو حضرت عمر صحیح. پریشان ہو گئے. انہوں نے آ کر کہا, انہوں نے سوچا پھر اس بات پر, اور پھر آ کر ابو بکر سے کہا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی 5-6 مہینے ہی ہوئے تھے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ خلیفۃ الرسول بڑا اہم مسئلہ ہے, قرآن کو کتابی شکل میں لکھوا لے اس سے پہلے کہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے. تو ابو بکر نے کہا یہ تم کیا صحیح. کہہ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا, تم میرے پاس ایسی بات لے کر آئے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی نہیں. تو عمر نے پھر ان سے بحث کی, ان کو ساری بات بتائی. تو اتنی بحث کی, اس بات کو بیان کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی بحث کی کہ ابو بکر راضی ہو گئے. اب ابو بکر راضی ہوئے, پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ زید بن ثابت کو ایک پورا بورڈ بنایا جائے جس میں سارے حافظ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظ تھے ان کو اکٹھا کیا جائے, اور ان کا چیئرمین بنایا گیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیونکہ زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں ان کے ساتھ اعتکاف کیا تھا. تو جب جبرائیل آ کر آپ کا قرآن سنتے تھے تو زید آپ کو سناتے ہوئے سنتے تھے, اور جتنا حصہ آپ جبرائیل کو سناتے تھے اتنا حصہ پھر زید آپ کو سناتے تھے. اس بنا پر زید منتخب کیے گئے تھے. تو زید کو اس بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا, لکھے ہوئے نسخے بھی اکٹھے کیے گئے اور سارا کام ہوا. تو قرآن کو کتابی شکل میں کمپائل کر دیا گیا. یہ مسئلہ وہیں پر حل ہو گیا الحمدللہ. یہ حضرت عمر حضرت کا ابو بکر زمانہ صدیق گزرا, پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا کے محاذ پر تھے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ قومیں مسلمان ہو رہی تھیں. تو کوئی جو تھا یورپ کی طرف سے تھا, کوئی بر صغیر کی طرف سے تھا, کوئی ایرانی تھا, کوئی عراقی تھا, تو سب غیر عرب تھے. تو اب عربوں کے قبیلوں کے لب و لہجے الگ ہیں. جس طرح آپ دیکھیں ہم بھی اردو بولتے ہیں, کراچی والے بھی اردو بولتے ہیں, دلی والوں کی اردو بھی ہے, بمبے والوں کی اردو بھی ہے, سب کی الگ الگ ہے. تو لہجوں کا بڑا فرق ہے. تو عربی کا بھی تھا. اب جس نے جس سے قرآن سیکھا وہ اسی کے طریقے پر چل رہا تھا. تو ابھی تو اس وقت تک تو کوئی اختلاف نہیں تھا, بس یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر پڑھ رہا. تو انہوں نے جو سنا لہجوں کا اختلاف, شام کو اکٹھے ہوتے, اپنے اپنے خیموں میں قرآن پڑھتے. اب جو انہوں نے دیکھا کہ ہر قبیلہ, ہر بندہ جو غیر مسلم سے مسلمان ہوا ہے, اس نے جس سے سیکھا ہے وہ اسی کو فالو کر رہا ہے اور اسی کے اعتبار سے پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کل کو تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. لہٰذا وہ پھر جب جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین امت کی خبر لیں اس سے پہلے کہ کتاب اللہ میں ویسا اختلاف ہو جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا. حضرت عثمان نے کہا میں سمجھا نہیں, کتاب تو محفوظ ہے. انہوں نے کہا ہاں لیکن لب و لہجہ, جو جس سے سیکھتا ہے وہ اصرار کرتا ہے. ان کی بات بھی ہوئی ہوگی نا پھر لوگوں سے کہ بھئی جیسے فرض کریں کہ آپ جو لفظ پڑھتے ہیں علامہ, علامہ علم عین سے, تو اس کو قبیلہ ثقیف والے سین سے پڑھتے تھے, سلامہ سلیم, عالم کو سالم. تو اس طرح کے اختلافات تھے.
نیچرل تھے. اب ان کی بات ہوئی ہوگی نا کہ یہ علامہ ہے, تو اگلے نے کہا ہوگا نہیں نہیں میں نے تو پڑھا یہ تو سلامہ ہے نا. اگر وہ اختلاف ہم غیر عربوں تک آتے تو ہم تو ایک دوسرے کے قتل پہ کھڑے ہو جاتے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ لب و لہجے کی فکر نہیں کرتے, ہر کوئی جس سے سیکھ رہا ہے وہ تو اسی کے لہجے کو صحیح قرآن مان رہا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی کونسل بلائی, مجلس شورا, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ و زبیر جیسے بہترین صحابہ موجود تھے, اور پھر یہ معاملہ سامنے رکھا. تو انہوں نے بہت اچھا حل نکالا. انہوں نے کہا قرآن کا اول مخاطب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے, تو قرآن قریش کے لب و لہجے میں اترا ہے, تو قریشی کے لب و لہجے میں سے پڑھا جائے گا. قریش کے لب و لہجے 7 ہیں, یعنی کہ وہ ان میں بڑے اختلاف ہیں, چھوٹے چھوٹے فرق ہیں, ان کے پڑھنے کے ایکسنٹ 7 ہیں. تو انہی 7 لہجوں پر قرآن کو پھر اکٹھا کیا. لہٰذا حضرت اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر دیا, لکھنے میں, پڑھنے میں, قرات میں قریش کے ایکسنٹ کو ہی فالو کیا جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا ہے انگریزی میں, ہم لوگوں نے یو کے کی انگریزی پڑھی ہے تو ہم نے سپیلنگ یاد کی تھی COLOUR کلر, اب امریکی چل رہے تو COLOR کلر. یہ اس طرح کے فرق ہر زبان میں ہوتے ہیں. تو وہاں مسئلہ قرآن کا تھا, وہ پھر بحث بن جاتی. تو اس لیے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کے مشورے سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قریش کے لب و لہجے پر ہی قرآن لکھا جائے گا, قریش کے لب و لہجے پر ہی قرآن پڑھا جائے گا. اب نیکسٹ کوسچن یہ تھا کہ وہ تو ٹھیک ہو گیا, تو جو لوگوں کے ذاتی نسخے ہیں ان کا کیا کیا جائے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا ان کو جلا دینا چاہیے, اور یہ بہت ہی صحیح فیصلہ. اگر نہ جلایا جاتا, آج کہیں سے کوئی قرآن نکل آتا تو یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا تماشا بناتے. لیکن نا اما عائشہ کا اپنا قرآن تھا, اور اما عائشہ خود بیان کرتی کہ میں نے تو تشریح کے جملے آیتوں کے بیچ میں بریکٹس میں لکھ دیے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, حضرت کعب کا تھا. تو ایسے قرآن نکل آتے جس میں ان کے حاشیے ہوتے اور اوپر نام لکھا ہوتا کہ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر تو اور ہی مسئلے پیدا ہو جانے تھے. لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ہر شہر سے قرآن اکٹھے کیے جائیں جو لوگوں نے ذاتی لکھے ہوئے ہیں, اور وہ جلا دیے جائیں, اور ایسا ہی کیا گیا. اور ہر شہر سے حکومت نے کاتب بھیجے جنہوں نے لوگوں کو اس پہ تیار کر کے دیے, ہاتھ سے لکھ کر دیے قریش کی قرات. اب یہ مسئلہ اس وقت میں ہی حضرت عثمان کے خلاف بہت اٹھایا گیا, عربوں میں نہیں, عراق ایران میں, کہ عثمان جو ہیں وہ منافق ہیں معاذ اللہ, انہوں نے قرآن جلوا دی. تو بغیر سوچے سمجھے اس بات پر بغاوت کی تحریک شروع ہوئی, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہوئی. تو وہ ایک فتنہ ہے. دوسرا فتنہ یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا نہیں, کچھ اکٹھا نہیں کیا, صرف انہوں نے قرات پر اکٹھا کیا, اور وہ بالکل کیا. تو یہ تو تدوین کے ارکان تھے, مراحل تھے, لیکن ہماری کتاب اتھینٹک تھی, ہے اور رہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. سوری آپ پہلے بھی کافی زیادہ پڑھائے ہیں, تو بس ایک چیز مجھے اور کلیئر کرنی تھی. وہ ایک تھی کہ یہ شاید قرآن مجید میں بیان ہے کہ عمر کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں ان کی عمریں ان کے اعمال کے مطابق, یا کچھ جو مفہوم ہے, میں ایگزیکٹ ترجمہ نہیں بتا رہی, جو مفہوم جو مجھے سمجھ یا مجھ تک پہنچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں ان کے اعمال کے مطابق, یا ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایک جگہ میں نے یہ سنا یا میں نے پڑھا کہ جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے عمریں مقرر کی ہوئی ہیں, اور وہ اس طرح سے مشروط ہوتی ہیں کہ اگر انہوں نے اس طرح کا عمل کیا تو ان کی عمر یہاں تک چلی جائے گی, اور اگر اس طرح کے مطابق عمل نہ کیا اور یہ عمل کیا, یہ چیز اختیار کیا, اپنا ارادہ یہاں ظاہر کیا, تو ان کی عمر یہاں تک رہے گی, کچھ اس مدت تک یا اس طرح سے. تو وہ مشروط طور پہ جو ہے وہ لوح محفوظ میں مقرر کی ہوئی ہے, تقدیر بھی اور اس طرح سے عمر بھی. تو یہ ایک مبہم سی چیز ہے جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. تو یہ اس میں کہاں تک سچائی ہے, اور یہ کیا ہے یہ سب؟ بتائیں عائشہ کتنی سچائی ہے. عائشہ عمران. جی مجھے کوئی خاص اس میں وہ نہیں کلیئر ہوں میں. عفت. میم جہاں تک
مجھے اس کا پتا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے جو تقدیر لکھی ہے وہ ہر انسان کی ماں کے پیٹ میں ہی اس کے مطابق اس کے لیے وہ لکھی ہے کہ اس نے کتنا جینا ہے، اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی تقدیر کیا ہے. تو وہ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر اس کے نیک اعمال ہوں گے تو اس کی عمر میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق اور عمروں میں برکت دیتا ہے. تو وہی ان کی بات کہ اگر اعمال انسان کے اچھے ہیں تو پھر اس برکت کہا، ایکسٹینشن تھوڑی کہا. آپ کو کس نے کہا برکت اور ایکسٹینشن سیم ہوتے ہیں؟ اللہ نے جو عمر لکھ دی ہے میرے بچوں وہ نہیں بڑھے گی. پیارے پیارے بچوں، جتنی ہے اتنی رہنی ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا چہرہ بننے سے پہلے موت کا وقت، جگہ، طریقہ لکھ دیا جاتا ہے جو اٹل ہے. یہ جو آپ نے پڑھا ہے قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. کسی کی کوئی ذاتی رائے ہوگی یا کوئی تفسیر کا کوئی پہلو کسی نے کچھ بیان کیا ہوگا غزالہ جو آپ نے پڑھا. باقی عمر میں برکت ہوتی ہے، اضافہ نہیں ہوتا. برکت کیوں ہے؟ امام نووی جو ہیں ماشاءاللہ محدث ہیں اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. تو میں نے جب ان کی ہسٹری پڑھی، ان کی زندگی کے حالات، تو میں حیران ہو گئی کہ 45 ایئرس کی عمر تھی ان کی. انہوں نے 45 سال کی زندگی پائی. 45 سال کے تھے فوت ہو گئے. تو بچپن کی عمر بھی تو نکالیں. پہلی کتاب انہوں نے 17 سال کی عمر میں لکھی، یعنی کہ 15 سال کی عمر سے انہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا. تو کتنا کم زمانہ بنتا ہے. ہم تو پڑھ نہیں سکے آج تک وہ ساری کتابیں. بالکل یہ ہے برکت. اللہ برکت دیتے ہیں، ٹائم ایکسپینڈ نہیں کرتے. جتنی زندگی لکھی جا چکی ہے اس دن اس ٹائم سب سمیٹ دیا جائے گا. تو یہ غلط فہمی ہے. یہ یا تو کوئی تفسیر کا پہلو ایسا ہوگا جو الجھ گیا آپ کے ذہن میں، یا پھر کسی کی اپنی ہی کوئی رائے ہوگی. یہ قرآن و حدیث سے کوئی ثابت شدہ بات نہیں. ایک اعمال صحیح برکت کا سبب بنتے ہیں، ایکسٹینشن کرنے. صحیح. تو پھر وہ جو ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے اور پھر دعا کے ذریعے بدلی جاتی ہے، یا اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ صرف ہمارے اعمال اور جو اس کے ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں ہے. وہ دعا کی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اب وہ کب کہاں کس کے لیے اثر کرے گی صرف اللہ جانتے ہیں. تو ہمیں دعا سے نہیں تھکنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. بس یہ مراد ہے. ایگزیکٹلی یہ معنی اس سے لینا کہ دعا کریں گے تو تقدیر بدل ہی جائے گی، وہ اللہ کو پتا ہے. کیونکہ اگر ہر کسی کی تقدیر ہی بدلنے لگے تو پھر اللہ پہلے حساب ہی کیوں لکھے؟ اللہ پہلے فیصلے ہی کیوں، ججمنٹ ہی کیوں رکھے؟ اللہ نے جو پوری دنیا ہے ایک عظیم الشان پلان کے تحت اس کو قائم کیا ہے. تو یہ پلان چھوٹی چھوٹی باتوں سے چینج نہیں ہوتا. کوئی بہت بڑی بات ہوگی تو کوئی چینج آئے گا، ایسے نہیں آتا. صحیح. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں فوزیہ؟ مغرب ہوگی، جلدی جلدی کہیں. کل انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ کل ملتے ہیں. بہت مزہ آیا آپ کے سوالوں کا غزالہ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور استقامت دے اور آپ آتی رہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. آمین. جزاک اللہ.